اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ثم پھر افیضوا تم لوٹو من حیث سے جہاں افاض لوٹے ناس لوگ واستغفروا اور مغفرت چاہو اللہ انا بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ پھر ترجمہ پھر طواف کے لیے پھر وہاں جہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو مَنَاسِكَكُمْ حج کے مراسم فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ كَذِكْرِكُمْ جیسی تمہاری یاد آباءکم اپنے باپ دادا کو، او یا اشد زیادہ ذکراً یاد، فَمِنَ النَّاسِ پس سے آدمی من جو یقولو کہنا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی دنیا میں وما اور نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کچھ بھی حصہ۔ ترجمہ پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ داداؤں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے دے ہم کو دنیا میں، اور اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان سے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقینا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ترجمہ اور کوئی ان میں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو کہ بیت اللہ کے محافظ و مجاور تھے اور سارے عرب میں ان کو اقتدار مسلم تھا، ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے، اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے تھے، وہ وہاں وقوف آ کر واپس آتے تھے۔ یہ لوگ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج۔ یہ بہانہ کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہاں سے واپس آ جایا کرتے، اور در حقیقت وجہ اس حیلہ اور بہانہ کی اپنے فخر و غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا۔ حق تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرما دی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہاں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی کہ عرفات میں، اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ۔ اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے، اس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، خصوصاً حج کے ایام میں، جبکہ لباس احرام اور پھر قیام و مقام کی یکسانیت کے ذریعے اسی کا سبق دینا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، امیر و غریب یا عالم و جاہل یا بڑے چھوٹے کا یہاں کوئی امتیاز نہیں۔ حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جرم ہے۔ انسانی مساوات کا زرعی سبق اور اس کے بہترین عملی صورت۔ اس ارشاد قرآنی سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ رہن سہن قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں۔ بڑوں کو چاہیے
بلکہ مل جل کر رہیں کہ اس میں باہمی اخوت و ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر غریب کی تفریق مٹ جاتی ہے، مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار جو ہے وہ تقویٰ اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اس لیے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا گیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ و استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرما دیں اور اپنی رحمت عطا فرمائیں۔ رسوم جاہلیت کی اصلاح مینا میں فضول اجتماعات کی ممانعت۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات میں چند رسوم جاہلیت کی اصلاح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب زمانہ جاہلیت میں عرفات و مزدلفہ اور طواف و قربانی سے فارغ ہو کر جب مینا میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھی کہ مشاعرے منعقد کریں اور ان میں اپنے مفاخر اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارناموں کے بیان کریں۔ ان کی مجلسیں ذکر اللہ سے یکسر خالی ہوتی تھیں۔ ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ جب تم اپنے افعال احرام کو پورا کر چکو اور مینا میں قیام کرو تو وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا اور خصوصاً ان کے جھوٹے سچے مفاخر اور کارناموں کو بیان کرنا چھوڑو۔ جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو ان کی جگہ بلکہ اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کو یاد کرو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیت نے عربی کے ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں ذکر اللہ اور عبادت کے جو فضائل و برکات ہیں وہ پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ علاوہ ازیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً سفر طویل کی مشقت، اہل و عیال کی مفارقت، کاروبار کو ترک کرنے اور ہزاروں روپے اور بہت سا وقت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ان میں حوادث کا پیش آ جانا کچھ بعید نہیں کہ آدمی باوجود کوشش کے اپنے مقصد حج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام موانع ہٹا کر آپ کے مقصد میں کامیاب فرما دیا اور فرائض حج پورے ہو گئے تو یہ تو مقام شکر ہے جس کا اقتضا یہی ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کام یا کلام میں ضائع نہ کرو۔ اہل جاہلیت ان اوقات میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے جن کا کوئی نفع دین و دنیا میں نہ تھا۔ تم اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو جو نور ہی نور اور نفع ہی نفع ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ آج کل اگرچہ مسلمانوں میں وہ رسم جاہلیت تو نہیں رہی کہ مشاعرے قائم کریں اور آباء و اجداد کے تذکرے کریں، لیکن آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں اور تفریحات میں صرف کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے ان کی تنبیہ کے لیے کافی۔ بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے بچپن میں اپنے باپ کو یاد کرتے تھے، اور ان کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کلام یا تو اب اور اب ہوا کرتا تھا۔ تم اب بالغ ہو، جوان ہو، عاقل ہو، یا اب کی جگہ یا رب کو اختیار کرو اور اس پر نظر ڈالو کہ بچہ اپنے باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو باپ کا محتاج سمجھتا ہے۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو وہ ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج اس سے دگنا ہے جیسا کہ بچہ اپنے باپ کا محتاج ہے۔ نیز بعض اوقات کچھ لوگ اپنے باپ کا ذکر فخر سے بھی کیا کرتے ہیں جیسے اہل جاہلیت کرتے تھے۔ تو اس آیت نے بھی یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ فخر و عزت کے لیے ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز میسر نہیں۔ ایک اور رسم جاہلیت کی اصلاح دین و دنیا کی طلب میں اسلامی اعتدال۔ جس طرح جاہلیت کی یہ رسم بہودہ تھی کہ ان مبارک ایام کو اپنے باپ دادوں کے تذکروں اور مشاعروں میں گزارے، اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج میں مشغول تو ذکر اللہ اور دعاؤں ہی کا رکھتے تھے، مگر ان کی تمام تر دعائیں صرف اور صرف دنیاوی حاجات اور دنیا کی راحت و عزت یا دولت کے لیے ہوتی تھی، آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو حج میں دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی بھلائی کے لیے مانگتے ہیں، آخرت کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے، یا دنیا میں فخر و وجاہت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں۔
اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ محض دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس کے ساتھ حسنتاً کا لفظ مذکور نہیں، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہستہ کے طلبگار نہیں، بلکہ اغراض دنیاوی میں ایسے مست و سرشار ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ اپنی خواہش کسی طرح پوری ہو، خواہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، اور اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے طریقے سے، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں دعاؤں میں اپنی اغراض دنیاوی میں سے ہی ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کرواتے ہیں، ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف اور دعاؤں میں سے صرف اور صرف دولت کی ترقی، تجارت میں برکت، اغراض دنیاوی میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو عبادت گزار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات زندہ لوگوں سے اور وفات شدہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق کا بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے، دنیا کے آفات دور ہو جائیں گی، مال میں برکت ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں خاص ہدایت ہے۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو علیم و خبیر ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف و نوافل اور دعا و درود سے اور حج و زیارت سے اس کی نیت کیا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں کم نصیب محروم القسمہ لوگوں کو تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ نیک اور مقبول بندوں کا ذکر اس طرح سے فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی، اور عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ ان میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے، مثلا دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالح، اخلاق محمودہ، علم نافع اور عزت و وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل سب شامل ہیں، اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کے بے شمار اور لازوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ الغرض یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کی تمام دنیاوی اور دینی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کے لیے بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خام خیال ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت و اطاعت سب سے ضرورت دنیاوی کا محتاج ہے، اور وہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ مقام انبیاء علیہ السلام سے بے خبر اور جاہل ہیں۔ ہاں، صرف دنیاوی حاجات کو ہی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے دعا مانگیں۔ آیت کے آخر میں اسی دوسرے طبقے کا جو کہ اپنی دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، انجام ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اس صحیح اور نیک عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے ساری مخلوقات کے ایک ایک فرد اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کے حساب لینے میں ان آلات و ذرات کی ضرورت نہیں جس کا انسان محتاج ہے، اس لیے بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے، اسی پر جزا و سزا مرتب فرمائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔